بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 51 شروع کر رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم محسنات لفظیہ سے متعلق پڑھیں گے۔ حسب عادت سب سے پہلے ہم سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا المحسنات اللفظیہ سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وَأَمَّا الضَّرْبُ اللَّفْظِيُّ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُحَسَّنَةِ لِلْكَلَامِ الجناس فمنه الجناس بين اللفظين وهو تشابه ما في اللفظ أي في التلفظ فيخرج التشابه في المعنى نحو أسد وسبع، أو في مجرد العدد نحو ضرب وعلم، أو في مجرد الوزن نحو ضرب وقتل. والتام منه أي من الجناس أن يتفقا اللفظان بأنواع الحروف، فكل من الحروف 29 نوع، وبهذا يخرج نحو يفرح ويمرح، وفي أعدادها وبه يخرج نحو الساق والمساق، وفي هيئاتها وبه يخرج نحو البرد والبرد، فإن هيئة الكلمة كيفية حاصلة لها باعتبار الحركات والسكنات، فنحو ضرب وقتل على هيئة واحدة مع اختلاف الحروف، بخلاف ضرب وضرب مبنيا للفاعل والمفعول فإنهما على هيئتين مع اتحاد الحروفين۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ محسنات معنویہ کی ابحاث سے فارغ ہو جانے کے بعد اب محسنات لفظیہ کو ذکر فرما رہے ہیں۔ محسنات لفظیہ دراصل لفظ اور عبارت کے حسن کا سبب بنتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض معنوی حسن کا بھی سبب بنے، یعنی یہ اسباب بعض معنوی حسن کا بھی سبب بن سکتے ہیں، لیکن اصلاً یہ محسنات لفظیہ جو ہے وہ اصلاً جو ہے وہ لفظ اور عبارت کے حسن کا سبب بنیں گے، البتہ طبعاً اور بالعرض یہ معنوی حسن بھی ان سے حاصل ہو سکتا ہے۔ محسنات لفظیہ کی مصنف علیہ الرحمہ نے 7 قسمیں ذکر کی ہیں۔ آپ حضرات اگر اس خلاصے کو نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ اگلے اسباق کو سمجھنے میں یہ خلاصہ آپ کو کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے محسنات لفظیہ کی 7 قسمیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی قسم وہ جناس ہیں، دوسری قسم رد العجز علی الصدر، اور تیسری قسم سجا، چوتھی قسم موازنہ، پانچویں قسم قلب، چھٹی قسم تشریح، اور ساتویں قسم لزوم ما لا یلزم ہے۔ پہلی قسم جناس بین اللفظین۔ جناس لغت میں دو چیزوں کا ہم جنس ہونا، دو چیزوں کا ہم جنس ہونا، یہ جناس کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاح میں جناس کہتے ہیں هو تشابہ ما فی اللفظ، دو متغیر المعنی الفاظ کا تلفظ میں مشابہ ہونا، اس کو جناس کہا جاتا ہے جیم کے کسرے کے ساتھ۔ دو متغیر المعنی الفاظ کا تلفظ میں مشابہ ہونا یہ جناس کہلاتا ہے۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ اس اصطلاحی تعریف کے کچھ احترازی مثالیں ذکر فرمائیں گے کہ اس سے کون کون سے دو متشابہ الفاظ نکل جاتے ہیں اور کون سے اس تعریف میں داخل ہوں گے۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ ان احترازی مسائل کو ذکر کرنے کے بعد جناس کی قسمیں ذکر کریں گے۔ جناس کی مصنف علیہ الرحمہ نے 5 قسمیں ذکر کی ہیں: جناس تام، جناس محرف، جناس ناقص،
جناس مضارع یا جناس لاحق، اور پانچویں قسم جناس مقلوب ہے۔ ان 5 قسموں میں سے پھر ہر ایک کی متعدد انواع ہیں، متعدد قسمیں ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ ساتھ ساتھ بیان کی جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم صرف جناس کی پہلی قسم جناس تام سے متعلق پڑھیں گے۔ جناس تام کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جناس تام وہ جناس کہلاتا ہے کہ 2 لفظ 4 جہات سے آپس میں متفق ہوں۔ وَالتَّامُ مِنْهُ أَنْ يَتَّفِقَا فِي أَنْوَاعِ الْحُرُوفِ وَفِي أَعْدَادِهَا وَفِي هَيْئَاتِهَا وَفِي ترتیبها، کہ جناس تام یہ ہے کہ 2 الفاظ آپس میں متفق ہو انواع حروف کے اعتبار سے، تعداد حروف کے اعتبار سے، ہیئات حروف کے اعتبار سے، اور ترتیبی حروف کے اعتبار سے۔ ان 4 جہات سے جب 2 الفاظ آپس میں متفق ہوں گے تو یہ جو ہے جناس تام کہلائے گا۔ مصنف علیہ الرحمہ اسی کے بارے میں آج کے سبق میں بتائیں گے۔ فرماتے ہیں المحسنات اللفظیہ، محسنات معنویہ کے بعد اب بحث چل رہی ہے محسنات لفظیہ کی۔ وَأَمَّا الضَّرْبُ اللَّفْظِيُّ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُحَسِّنَةِ لِلْكَلَامِ، بہرحال لفظی اقسام ان وجوہ میں سے جو کلام کو حسین بناتی ہے، کلام کے الفاظ اور عبارت کو حسن بخشتی ہے، وہ انواع جو ہے ان میں سے ایک جناس ہے۔ فمنہ، تو ان انواع میں سے الجناس بین اللفظین، 2 الفاظوں میں آپس میں متشابہ ہونا، 2 الفاظ کا آپس میں ملنا۔ وہو تشابہ ما فی اللفظ، جناس بین اللفظین یہ ہے کہ 2 الفاظ فی اللفظ ای فی التلفظ، تلفظ میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تشابہ ما فی اللفظ کی یہ جو قید ہے، اس سے وہ 2 الفاظ نکل جائیں گے جو لفظ میں تو ایک دوسرے کو مشابہ نہ ہو، صرف معنی میں مشابہ ہو، جیسے اسد اور سبع ہیں۔ اب اسد کا معنی شیر کے ہیں، درندے کے ہیں، سبع بھی درندے کو کہتے ہیں، تو ہر اسد شیر درندہ ہوتا ہے لیکن ہر درندہ اسد نہیں ہوتا۔ معنی دونوں آپس میں مشابہ ہیں لیکن لفظاً مشابہ نہیں، تلفظاً مشابہ نہیں، اس لیے اس کو ہم جناس نہیں کہہ سکتے۔ تو فرماتے فیخرج التشابہ فی المعنی، وہ 2 الفاظ نکل جائیں گے فی اللفظ کی قید سے جو آپس میں تشابہ رکھتی ہوں معنی کے اعتبار سے، جیسے اسد اور سبع ہیں۔ او فی مجرد العدد، اسی طرح وہ 2 الفاظ بھی اس تعریف سے نکل جائیں گے جو محض تعدادی حروف میں مشابہت رکھتی ہوں، باقی کسی چیز میں تلفظ وغیرہ میں مشابہت نہ رکھیں، جیسے ضربہ اور عالمہ۔ ضربہ اور عالمہ تعدادی حروف میں تو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں لیکن تلفظ میں مشابہت نہیں، تو تلفظ میں مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے یہ جناس بین اللفظین نہیں کہلا سکتے۔ او فی مجرد الوزن، تشابہ فی اللفظ کی قید سے وہ 2 الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جن کے درمیان محض وزن کے اعتبار سے تشابہ ہوں، باقی تلفظ کے اعتبار سے نہ ہو، جیسے ضربہ اور قتلہ۔ ضربہ اور قتلہ میں وزن دونوں کا تو ایک ہے، فعل کے وزن پر ہے، لیکن باقی تلفظ کے اعتبار سے دونوں میں تشابہ نہیں، حروف کے اعتبار سے تشابہ نہیں، اس وجہ سے یہ جناس بین اللفظین کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے۔ فرماتے فیخرج التشابہ فی المعنی نحو اسد و سبع، او فی مجرد العدد، یا فی مجرد العدد یا محض عدد میں تشابہ وہ بھی نکل جائیں گے جیسے ضربہ اور عالمہ، او فی مجرد الوزن یا محض وزن میں تشابہ وہ بھی نکل جائیں گے جیسے ضربہ اور قتلہ۔ والتام منہ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جناس کی قسمیں ذکر فرما رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ جناس کی 5 قسمیں مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے،
جناس تام، جناس محرف، جناس ناقص، مضارع یا جناس لاحق، اور پانچویں قسم ہے جناس مقلوب۔ جناس تام یہ جناس کی پہلی قسم ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ جناس تام کی تعریف فرما رہے ہیں، والتام منہ ان یتفقا فی انواع الحروف۔ جناس تام یہ ہے کہ دو الفاظ آپس میں متفق ہوں انواع حروف میں، تعداد وفی اعدادها تعداد حروف میں، وفی ہیئاتها ہیئت حروف میں، وفی ترتیبها اور ترتیب حروف میں۔ جب ان چار جہات میں دو الفاظ کے درمیان مشابہت ہوگی، اتفاق ہوگی، اور دو لفظ ان چار جہات سے متفق ہوں گے تو یہ جو ہے آپ جناس تام کہلائے گا۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلی قید جو ہے، جہت جو ہے کہ انواع حروف میں دو لفظ متفق ہوں۔ اب یاد رکھیں کہ انواع یہ نوع کی جمع ہے، تو انواع سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ انواع حروف میں 29 حروف تہجی میں سے ہر ایک مستقل نوع شمار ہوتا ہے۔ مثلا الف یہ ایک مستقل نوع ہے، با مستقل نوع ہے، تا مستقل نوع ہے، تو ہر ایک حرف حروف تہجی کا یہ مستقل جو ہے ایک نوع ہے۔ پھر یہ ہر نوع، مثلا الف ایک نوع ہے، اس کی بھی کئی انواع ہے۔ مثلا الف یا تو اصلی ہوگا یا مبدل ہوگا من الواو یا من الیا، یا مقلوب ہوگا واو اور یا سے۔ تو یہ اگر اصلی ہے تو یہ ایک نوع ہے، اگر مبدل من الواو ہے تو یہ دوسری نوع ہوگی، اگر مبدل من الیا ہے تو یہ تیسری نوع ہوگی۔ اس طریقے سے ہر نوع کی بھی پھر کئی اقسام ہیں جو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بیان ہوگی۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے جو یہ فرمایا کہ دو الفاظ آپس میں متفق ہو فی انواع الحروف، حروف کے انواع میں، حروف کے انواع یعنی حقیقی حروف میں دونوں میں آپس میں اتفاق ہو۔ اب آگے مصنف علیہ الرحمہ خود ہی تشریح فرما رہے ہیں، وَكُلٌّ مِّنَ الْحُرُوفِ 29 نوع، 29 یعنی 29 حروفوں میں سے ہر حرف یہ ایک مستقل نوع ہے۔ نوع برأسی ایک مستقل نوع ہے، یعنی الف ایک الگ نوع ہے، با الگ نوع ہے، ہا الگ نوع ہے، وغیرہ ذالک۔ پھر ہر نوع کی بھی مختلف انواع ہے۔ وبہذا یخرج، اسی سے نکل جاتا ہے جناس تام کی تعریف میں کہ انواع حروف میں دونوں متفق ہو، انواع حروف کے اس قید سے نکل جائیں گے یفرح اور یمرح جیسے الفاظ۔ اب یفرح اور یمرح دونوں دو حروف ہیں، باعتبار وزن کے دونوں میں اتفاق ہیں، لیکن باعتبار انواع حروف کے یہ دونوں آپس میں متفق نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے یفرح میں دوسرے نمبر پر فا آ رہی ہے اور یمرح میں دوسرے نمبر پر میم آ رہا ہے، تو ایک میں انواع حروف میں سے ایک میں فا دوسرے میں میم، تو دونوں میں تبدیلی آ گئی، تو اس لیے یفرح اور یمرح یہ دو الفاظ کبھی جناس تام نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یفرح اور یمرح یہ احترازی مثال ہو جائیں گے، کیونکہ ان دونوں میں انواع حروف میں اتفاق نہیں، ایک میں فا اور ایک میں میم ہے۔ تو یہ پہلی قید ہے کہ ان یتفقا فی انواع الحروف، کہ دو الفاظ آپس میں انواع حروف میں متفق ہوں۔ دوسری قید وفی اعدادها، کہ دونوں حروف تعداد حروف میں بھی متفق ہو۔ ایک لفظ میں اگر 3 حرف ہے تو دوسرے میں بھی 3 حرف ہوں۔ مقدار حروف یعنی ایک لفظ میں 4 حرف تو دوسرے میں بھی 4 حرف ہوں۔ اگر ایک لفظ میں 3 دوسرے میں 4 یا ایک میں 4 دوسرے میں 5 تو یہ تعداد حروف میں مقدار حروف میں جو ہے اتفاق نہیں ہوگا، اس صورت میں یہ جناس تام نہیں کہلائے گا۔ اور بھی یخرج، اس قید سے نکل جائیں گے الساق اور مساق جیسے الفاظ۔ ساق اور مساق جیسے الفاظ کیوں نکل جائیں گے؟ اس لیے کہ الساق میں 4 حروف ہے اور مساق میں 5 حروف میم زائد ہیں، تو اس لیے فرمایا
کہ جب تعداد حروف میں مقدار حروف میں اتفاق نہیں تو یہ بھی جناس تام نہیں. تو جناس تام کے لیے 4 جہت سے متفق ہونا ضروری ہے دو لفظوں کا. ان میں سے پہلی جہت وہ انواع حروف، دوسری جہت وہ تعداد حروف ہیں. تیسری جہت وہ فی ہیئاتھا، ہیئات حروف میں بھی اتفاق ہوں. ہیئات حروف سے مراد کیا ہے؟ ہیئات حروف میں اتفاق یعنی دو جو ہے الفاظ باعتبار حرکات اور سکنات کی بھی آپس میں متفق ہوں. یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ ہیئات حروف میں اتفاق اور نوع حروف میں اتفاق یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. نوع حروف کے بارے میں نے بتایا کہ نوع حروف سے مراد وہ حروف یعنی حروف تہجی ہے، اور ہیئات حروف سے مراد ان حروف کا جو حرکات ہیں وہ حرکات مراد ہے، زبر زیر پیش. تو ہیئات حروف میں متفق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں متفق ہو باعتبار حرکات کے، یعنی وزن میں بھی وہ دونوں ایک جیسے ہوں. اگر وزن میں بھی اختلاف ہیں تو ایک کا وزن مثلا فعل کے وزن پر دوسرا فعل کے وزن پر ہے تو یہ بھی پھر جناس تام میں نہیں شمار ہو سکتے ہیں. اور بھی یخرج ہیئات حروف میں اتفاق سے نکل جائیں گے البرد والبرد جیسے الفاظ. برد کا وزن فعل کے وزن پر آتا ہے، برد کا وزن فعل کے وزن پر آتا ہے. ایک میں زبر ہے فا کلمے پر، دوسرے پر جو ہے پیش ہیں. تو اس زبر اور پیش میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی جناس تام نہیں. فإن ہیئات الکلمۃ، اب مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہیئات حروف سے وزن حروف مراد ہے. تو فرماتے ہیں ہیئات حروف، ہیئات کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ کیفیت ایسی کیفیت حاصلۃ لہا جو کسی کلمے کو حاصل ہوتی ہے باعتبار الحرکات والسکنات، حرکات اور سکنات کے اعتبار سے، یعنی وزن مراد ہے. فنحو ضرب وقتل علی ہیئۃ واحدۃ، فضرب اور قتل اگرچہ انواع حروف میں متفق نہیں ہے، ایک میں ضاد ہے دوسرے میں قاف، ایک میں رائے دوسرے میں تا، ایک میں بائے دوسرے میں لا، انواع حروف میں تو اتفاق نہیں ہے، لیکن ہیئات حروف میں وزن میں اتفاق ہے. علی ہیئۃ واحدۃ، یہ دونوں ایک ہی ہے مع اختلاف الحروف، باوجود حروف کے مختلف ہونے کے. بخلاف ضرب اور ضرب، بخلاف ضرب اور ضرب، یہاں انواع حروف میں تو اتفاق ہے کہ دونوں میں حروف ایک ہی ہے، ضاد ربا ضاد ربا، لیکن ہیئات حروف میں اختلاف ہے کہ ایک کا وزن فعل اور دوسرے کا فعل ہے. مبنی للفاعل والمفعول، کہ ضربہ مبنی للفاعل اور ضربہ مبنی للمفعول ہے. فإنهما على هيئتين مع اتحاد الحروف، یہ دونوں دو ہیئتوں پر ہے باوجود حروف کے متحد ہونے کے. وفی ترتیبها، چوتھی جہت میں اتفاق ہو وہ یہ ہے کہ جس طرح انواع حروف میں اتفاق ضروری ہے، تعداد حروف میں اتفاق ضروری ہے، ہیئات حروف یعنی وزن میں اتفاق ضروری ہے، اسی طرح ترتیب حروف میں بھی اتفاق ضروری ہے. ہم پہلے لفظ میں جو حرف پہلے ہیں تو دوسرے میں بھی وہ پہلے ہوں، پہلے میں جو حرف دوسرے نمبر پر دوسرے لفظ میں بھی وہ حرف دوسرے نمبر پر ہوں. وفی ترتیبها، تو حروف کی ترتیب میں بھی اتفاق ہو. اے تقدیم بعض الحروف علی بعض، یعنی بعض حروف کا بعض پر مقدم ہونا، و تاخیرہی، اور بعض حروف کا بعض پر مؤخر ہونا، یہ اس میں بھی اتفاق ہو. وبہ یخرج، اس کے سے نکل جائیں گے الفتح والحذف جیسے الفاظ. اب دیکھیں الفتح والحذف پر اگر ہم غور کریں تو انواع حروف میں اتفاق ہے. ایک لفظ میں بھی فا تا حا ہے، دوسرے میں بھی ہا تا فا ہے، یعنی انواع حروف میں اتفاق ہے. لیکن انواع حروف کے اتفاق کے باوجود ترتیب حروف میں اختلاف ہے کہ یہاں پر فا پہلے وہاں فا آخر نمبر پر ہے، یہاں پر تا دوسرے وہاں تا دوسرے نمبر پر، یہاں پر ہا آخر میں ہے وہاں پر ہا پہلے میں ہے. تو ترتیبی حروف میں اختلاف کی وجہ سے یہ جناس تام نہیں ہو سکتا. تو بہرحال 4 چیزوں میں اتفاق ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ انواع حروف میں اتفاق، دوسری چیز تعداد حروف میں اتفاق، تیسری چیز وہ ہیئات حروف میں، اور چوتھی چیز وہ ترتیب حروف میں اتفاق ضروری ہے.
تو इसी के साथ आज के सबक का इख्तिताम हुआ। आज के सबक का खुलासा ये है कि हमने मुहस्सिनात लफ्ज़िया शुरू की। मुहस्सिनात लफ्ज़िया के बारे में मैंने बताया कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने कुल 7 मुहस्सिनात लफ्ज़िया को जिक्र फरमाया। उनमें से पहले जिनास है। जिनास जीम के कसरे के साथ इसका लुग़वी माना है दो लफ्ज़ों का आपस में मुशाबे होना, एक जैसे होना, और इस्तिलाह में हुआ तशाबुह मा फिल लफ्ज़, दो मुतगायर लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ में मुशाबे होना। और इसके बाद फिर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने जिनास की 5 किस्में बयान करेंगे। तो उनमें से पहली किस्म जिनास ताम है। जिनास ताम की तारीफ़ हमने पढ़ी कि अन यतफ़क़ा फ़ी अनवाइल हुरूफ़ि व फ़ी आदादिहा व फ़ी हैआतिहा व फ़ी तरतीबिहा। आप हज़रात सबक को खूब गौर से सुने समझें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।